اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ولا تمش في الأرض مرحا أي خيلا متكبرا جبارا أنيدا لا تفعل ذلك يبغضك الله. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے زمین میں متکبروں کی چال اکڑ کے نہ چلو، جباروں کی طرح نہ چلو، سرکشوں کی طرح نہ چلو. تم اگر ایسا کرو گے لا تفعل نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ غضب فرمائیں گے، ناراض ہوں گے. ولہذا قال تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے عجب پسند کو اللہ محبوب نہیں رکھتے. مختال معجب فی نفسہ فخور علی غیرہ. مختال کا معنی جو اپنی ذات کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور فخور معنی دوسروں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو. کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایک نطفہ حقیر سے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثنا ابي بن ابي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال ذكر الكبر عند رسول الله شدد فيه فقال ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. حضرت ثابت ابن شماس قیس ابن شماس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کے بارے میں بات آئی، کبر کے بارے میں ذکر آیا. فشدد فیہ، حضور نے سخت بیان فرمایا کہ تکبر سے بچو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالی نہیں محبوب رکھتے اس کو جو اپنی ذات میں اکڑے یا لوگوں پر فخر جتلائے. فقال رجل من القوم واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاغسل ثیابی فیعجبنی بیاضها ویعجبنی شراک نعلی
وعلاقة صوته فقال ليس ذلك الكبر انما الكبر ان تصفح الحق وتغمط الناس. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں صاف کرتا ہوں تو ان کی صفائی اور ان کا سفیدی مجھے پسند آتی ہے کہ بڑا اچھا کپڑا ہے. اسی طرح مجھے اپنی جوتا اچھا ہو تو مجھے پسند آتا ہے. اسی طرح اگر میری کمان اچھی ہو تو وہ بھی مجھے پسند آتی ہے. کیا یہ چیزیں بھی تکبر میں شامل ہیں کہ اچھا کپڑا نہ پہنے, اچھا لباس نہ پہنے, اچھی چیز؟ اور یہ کبر نہیں ہوتا, یہ کبر نہیں. کبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر حقارت کی نظر ڈالے, لوگوں کو بے وقوف بنائے اور لوگوں کے حقوق کو مٹا ڈالے, کہ ہر کسی کو حقیر سمجھنا, ہر کسی کو بے وقوف سمجھنا, اپنے آپ کو دانا و عقل میں, یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند ہے. فرواه من طريق أخرى بمثله وفيه قصة طويلة ومقتل ثابت وصيته بعد موته وقوله واقصد في مشيك واغضض من صوتك أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتصبت ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بین. آپ نے فرمایا بیٹا جب چلو تو اتنا آہستہ بھی نہ چلو کہ مر مر کے چلو, اور اتنا تیز بھی نہ چلو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. درمیانی عزت اور وقار کی چال چلو, تاکہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے, جس کا تعلق عمل سے بھی ہے, جس کا تعلق بدن سے بھی ہے. اپنے بیٹے کو ہر قسم کی نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ بیٹا اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو, نہ بالکل اتنا سست چلو کہ اب جناب بوجھ بن جاؤ, نہ اتنا تیز چلو کہ لوگوں کو جھٹکتے ہوئے بھاگ رہے ہو, بلکہ درمیانی چال. وغض من صوتك لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه, اور اپنی آواز کو بلا ضرورت بھی اونچا نہ کرو اور نہ اتنا گرا لو کہ بھی کوئی سن ہی نہ سکے, اتنی ایسا بات کر. یہ ہے کہ چیخ چیخ کے بات کر. ایک ہوتا ہے کہ مدرس درس دیتا ہے, خطیب خطبہ دیتا ہے, واعظ واعظ کہتا ہے, وہ تو مجبور ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچائے. من یہ ہے کہ بلا وجہ آدمی اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرے اور اتنا کمزور بھی نہ کرے کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے, اور کہ درمیان اعتدال. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. مانا یہ ہے کہ سب سے بری آواز جو ہے گدھا کی. دیکھا نہیں گدھا کیسے آوازیں نکالتا ہے, لیکن سارے برا سمجھتے, اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو آوازیں اونچی کرنا جو ہے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. نہ بلا وجہ چیخو اور نہ بلا وجہ اتنی نرم بات کرو کوئی سن ہی نہ سکے. قال مجاہد وغیر واحد ان اقبح الاصوات لصوت الحمیر. غایت رفع صوته نشو الحمیر فی علوه ورفع. تم کتنی آواز اونچی کرو تو گدھا جتنی اونچی کر لو گے تو اس آواز کے اونچا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. وما هذا هو بغيض الى الله تبارک وتعالى. اللہ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں بغض والی ہیں. وهذا التشبيه في آداب الحمير يقتضي تحريمه وذمة غاية الذم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد فيه مثل السوء العائد في هبته کل یقی ثم یعود فی قیہ. تو کسی چیز سے مثال دینا جو ہے اس کی مذمت کے لیے کافی ہے, کیونکہ گدھا جو ہے ایک بڑا کند ذہن جانور ہے. حتیٰ کہ لوگ دیکھیں نا کوئی بچہ نہ پڑھتا ہو شرارت کہتے ہیں تم گدھے ہو انسان ہو, تو یعنی حقیر ترین ذلیل جانور سمجھا جاتا ہے. تو اللہ نے اگر اس کی مثال دی ہے تو مانا اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا برا ہوگا. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بھاری مسئلہ ہے جو بندہ کسی کو ہبا کر کے کوئی چیز دے کے پھر واپس لوٹا لے, ایسا ہے جیسے کوئی کتا کہہ کر کے کہہ کو واپس کھا لے. ایک تو کتے کی کہہ کتنی گندی ہوگی, پھر کہہ کو واپس ہی چاٹ لے کتنا گندا ہوگا. تو اس بندے کی مثال ہے جو بندہ کسی کو چیز ہدیہ کرتا ہے, ہبا کرتا ہے اور پھر لوٹاتا ہے, یہ ایسی بری چیز. تو بری چیز سے تشبیہ دینا جو ہے دلیل ہے کہ وہ کام برا ہے.
وقال النسائي عند تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن جعفر ربيعة الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيك الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا فقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق أن جاء النبي به وفي بعض الألفاظ بالليل فالله أعلم. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیکۃ جب مرغ کی آواز سنو اللہ سے فضل طلب کرو کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے، اور جب تم کسی گدھا کی آوازیں سنو تو شیطان سے پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو آوازیں نکالتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں فہذہ وصایا نافعۃ جدا وہی من قصص القرآن الذی من لقمان الحکیم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان وصایا میں بڑا نفع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قصص میں قرآن حکیم میں بھی اس کو ذکر فرما دیا ہے۔ وقد روى عنه من الحكم والمواعظ اشياء كثيرة فلنذكر منها نموذجا ودستورا الى ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت لقمان کی بہت حکم آپ کے بڑے باز مشہور ہیں بے انتہا، حتیٰ کہ ایک مؤرخ نے لکھا ہے کہ تقریباً آپ نے 10,000 کے قریب اپنے وصایا نصائح اور مواعظ کا ذکر فرمایا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلنذکر منها نموذجا، ہم بھی تھوڑا سا نمونہ پیش کرتے ہیں ان کے وصایا۔ قال الامام احمد حدثنا علی بن اسحاق قال اخبرنا عبد المبارک قال اخبرنا سفیان قال اخبرني ناشر بن جمز بن قزعة عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لقمان الحکیم كان يقول ان اللہ اذا استودع شيئا حفظه۔ وروى ابن ابی حاتم حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقمان الحکیم، حضرت لقمان حکیم فرماتے تھے ان اللہ اذا استودع شیئا، اللہ جب کسی چیز کو امانت رکھے تو اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن اللہ کی امانت ہے تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ اپنی ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواه نبی آدم ابو سعید الاشج قال حدثنا عیسیٰ بن حسین الاوزاعی عن موسیٰ ابن سلیمان عن القاسم ابن مخیمرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقمان الحکیم لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتكنع فإنه وقوفة بالليل مذمة بالنهار۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے نصیحت کی کہ میں بچہ تکنو من اپنے آپ کو چھپا کے چلنا، ایسا نہ کیا کرو، کھل کے چلو پتہ لگے کون ہے، کیونکہ رات کو چھپاؤ کیا پتہ لوگ سمجھیں گے ڈاکو ہے چور ہے کیوں منہ لپیٹا ہوا ہے، اور دن کو بھی یہ چیزیں اپنے آپ کو ظاہر رکھو۔ وقال حدثنا ابي قال حدثنا ابن عثمان بن زيد قال حدثنا شريك بن يحيى قال لقمان ابن يا بني ان الحكمة اجلست المساكين مجالس الملوك۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے دانائی جو ہے بڑی چیز، دانائی کی وجہ سے غریب جو ہے وہ بادشاہوں کی مجالس میں بیٹھ کے عزت پاتے ہیں،
کہ جب آدمی کوئی دانائی کی بات کرے گا، حکمت کی بات کرے گا تو اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا عبد بن سليمان قال اخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابن يا بني اذا اتيت نادي قوم فرمهم بسهم الاسلام يعني السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق تضرهم كالنطق فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك معهم وإن أفاضوا في غير ذلك إلى غيرهم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اذا اتیت نادی قوم، میرا بیٹا جب تم کسی مجلس میں آؤ تو کہو السلام علیکم، تیر جو پھینکو تو پہلا سلام کیا، سلامتی کا تیر ہونا چاہیے، اور پھر مجلس میں جہاں جگہ ہو وہاں چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر وہ بولیں تو تم بات کرو، وہ نہ بولیں تو خاموش رہو، اگر وہ اللہ کے ذکر کریں تم بھی شامل ہو جاؤ، اور اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی غلط گندی باتیں کریں تو اٹھ جاؤ، پھر ان کی مجلس میں مت بیٹھو۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا زبردان حافظ بن عمر قال وضع لقمان جرابا من خردل الى جانبه وجعل يعظ ابنه وعزة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے ایک جراب کہتے ہیں یعنی ایک چھوٹی سی کیس یا چھوٹی بوری خردل سرسوں کی بھری ہوئی رکھی تھی، جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تو ایک دانہ نکال کے ادھر رکھ دیتے، یعنی اتنی نصیحت کی کہ وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو نصائح کریں، اپنی اولاد کو بٹھا کے پیار سے باتیں کریں، ان کو اچھی باتیں سمجھائیں، ان کو آداب سمجھائیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا بات کرنا سچ بولنا حلال کھانا حرام سے بچنا گناہوں سے بچنا۔ تو جب تم اپنی اولاد سے مجلس کرو گے تو اولاد گناہوں سے بچ جاتی اور تمہارا ایک دوسرے سے صرف باپ بیٹا نہیں بلکہ ایک تعلق بھی بنتا ہے، محبت بھی بنتی ہے۔ وقال يا بني لقد بعثتك موعظة لو وعظها جبل تفتر قال فتفتر ابنه۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا میں نے تمہیں اتنی نصیحتیں کی ہیں، اگر یہ نصیحتیں پہاڑ پہ رکھیں تو پہاڑ بھی بول پڑے گا، پھٹ پڑے گا۔ وقال ابو القاسم الطبراني قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي المسيسي قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الخزاعي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا انس بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال طبرانی اراد الحبشہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اتخذوا السودان، اہل سودان اہل حبش سے محبت کیا کرو، ان سے تعلق رکھا کرو، ان میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بھی سردار ہوں گے، اور ان میں سے کون ہے کہ حضرت لقمان ہیں، اسی طرح حضرت نجاشی ہیں، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اور اب بھی جو علماء ہیں یا جو حضرات اہل بصیرت ہیں اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ حلب والوں میں اور حبش والوں میں اب بھی اللہ والے بہت اولیاء اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے ہر دور میں غلط لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں صحیح ہوتے ہیں وہاں غلط بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں افریقی جادوگر، افریقی فلاں، افریقی دھوکے باز، افریقی، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں اب بھی الحمدللہ اولیاء اللہ کی کثرت ہے،
اللہ کے ذکر کرنے والوں کی کثرت ہے، اللہ کے ذاکرین اور تسبیحات کہنے والوں کی اب بھی ان کے اندر کثرت ہے، اور ان میں یہ تین تو ایسے گزرے ہیں نا جن کو اللہ جنت میں بھی سرداری دیں گے۔ حضرت لقمان، حضرت نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام لائے اور جن کا غائبانہ جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فصل فی الخمول والتواضع وذلك متعلق بوصیۃ لقمان علیہ السلام لابنہ، وقد جمع فی ذلك الحافظ ابی بکر بن ابی الدنیا کتابا مفردا ونحن نذکر منہ مقاصدہ۔ آپ کی تواضع کے بارے میں حضرت حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے حضرت لقمان کے تواضع کے قصے ذکر فرمائے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عبداللہ بن موسیٰ المدنی عن اسامۃ بن زید بن حفص بن عبداللہ بن انس عن جدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب اشعث ذی تمرین یصفح عن ابواب الناس اذا اقسم علی اللہ لأبرہ۔ ثم رواہ من حدیث جعفر بن سلیمان عن ثابت وعلی بن زید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد منہم البراء ابن مالک۔ اب اس سند کے ساتھ انہوں نے واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک رحمت دو عالم سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور سے سنا آپ نے فرمایا رب اشعث ذی تمرین، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بال غبار آلود ہیں، دو چادریں باندھے ہوئے ہیں، کوئی لباس نہیں ہے، غریب ہے، بالکل کپڑے ایسے ہیں، چہرے پہ مٹی ہے، بالوں پہ مٹی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، لیکن وہ لوگوں کے دروازے پہ جائے تو لوگ دروازہ بند کر دیں، باتیں بھی نہ سنیں اس کی کہ یہ کون آ گیا ہمارے دروازے پہ، یہ کون فقیر آ گیا یار، چھوڑو یار جانے دو اس کو۔ لیکن اس آدمی کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوتا ہے، اگر وہی کوئی قسم کھا کے بات کہہ دے تو اللہ اس کی اس بات کو سچا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی بات یعنی اللہ کے ہاں وہ بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی کو حقیر فقیر سمجھ کے ٹھکرایا نہ کرو، ان کے اندر بھی پتہ نہیں کوئی شعر چھپا ہوا ہو۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں گما ببر کے بیش خالیس شاید کے بلنگ خفتہ باشد۔ وہ فرماتے ہیں جب جنگل میں جاؤ تو یہ خیال نہ کرنا کہ جنگل خالی ہے، پتہ ہی شیر چھپا ہوا۔ معنی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے جنگل میں تم ہو، ان میں کئی لوگ ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں وہ سیدھا ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میل کچیل ہیں، بندہ دیکھتا ہے لیکن پتہ نہیں ان کے اندر بھی کوئی اللہ والا ہو، تو لہذا سب کا لحاظ کیا کرو، ادب کیا کرو، احترام کیا کرو۔ خاص طور پہ یہ غریب اور محتاج اور معذور لوگ جو ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آدمی ان کا احترام کرے اور ان کی عزت کرے۔ اور پھر ذرا سوچا کرو کہ اللہ اگر مجھے اس کی جگہ پہ ایسے فقیر بنا دیتے میں کیا کر لیتا؟ اگر ایک معذور ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی معذور ہے، بیمار ہے، جب دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی عن العذاب، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ فرمایا یہ کہہ دو تو اللہ اس بیماری سے بچا دیتے، ورنہ اگر طنز کرو گے تم بھی ہو سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بادشاہ تھے گدھا بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو شہزادے تھے وہ ہوٹلوں پہ جا کے برتن دھوتے، کتنے لوگ ہیں جن کے دروازوں پہ سلامیاں ہوتی تھیں وہ بیچارے ٹانگے چلا کے روٹی کھاتے تھے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو اور نہ کسی کی بڑائی کو دے کے سمجھا کرو کہ شاید یہ کہ اللہ عالم اس کی قیمت نہ ہو اللہ کے ہاں۔ اور اس کے بعد فرماتی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشتتة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا طوبی للاتقیاء، خوشخبری ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، شان والے جب بیٹھے ہوں تو کوئی جانتا نہیں کہ کون ہے، اور اگر نہ آئے تو کوئی ڈھونڈتا نہیں کہ کہاں چلا گیا. کوئی بڑا آدمی ہو اس کو تو سب ڈھونڈتے ہیں نا، وہ کہاں گیا بھائی، کیوں نہیں آیا، کیا ہو گیا، کدھر گیا، نظر نہیں آیا. غریب کو کون پوچھتا ہے آیا آیا نہیں آیا نہ آیا. لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولئک مصابیح، اللہ کے ہاں یہ روشن ستارے ہیں. مجردون من کل فتنۃ غبراء مشتتۃ، یہ ان کو اللہ نے ہر اندھیرے فتنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے. جب کوئی کسی کو نہ جانے تو آدمی فتنوں سے بچا لیتا ہے. وقال ابو بکر بن سعد التمیمی حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابن یزید عن عیاش بن عباس عن عیسیٰ ابن عبد الرحمن عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر رضی اللہ عنہ انه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك يا معاذ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَصْفِيَاءَ الْأَثْرِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يُنْجَوْنَ مِنْ كُلِّ غَبَرَاءٍ مُظْلِمَةٍ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ دخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوئے. فاذا هو بمعاذ بن جبل، دیکھا کہ حضرت معاذ صحابی جلیل ہیں، بیٹھے مسجد میں رو رہے ہیں. یبکی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل مسجد نبوی میں رحمت دو عالم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا ما یبکیک یا معاذ، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ قال حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعته یقول، میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں ان الیسیر من الریاء شرک، ذرے کے برابر ریا جو ہے وہ شرک ہے. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اللہ ان پرہیزگاروں کو جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، جبکہ غائب ہوں تو کوئی ان کو ڈھونڈتا نہیں، بیٹھے ہوں تو کوئی ان کو پوچھتا نہیں، سلام بھی نہیں کرتا ہے. یہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں. یہ لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو ہر اندھے فتنے سے محفوظ رکھا ہے. یعنی بظاہر تمہارے ہاں کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اپنے واقعات میں کہ ایک دفعہ ہندوستان میں یو پی وغیرہ کے علاقوں میں کافی عرصے سے بارش نہ ہوئی اور لوگ شدت گرمی اور قحط سے پریشان ہوئے. فصلیں تباہ ہو گئی، پانی نہ ہو تو پھر کیا ہو، کچھ بھی نہیں. ہر علاقے میں، مساجد میں، مدارس میں، دیوبند میں، سہارنپور میں، یو پی کے مدارس میں، اہل حدیث علماء کے مدارس میں بڑے علماء اکٹھے ہوئے، دعائیں کی، کسی نے نمازیں پڑھی، صلاۃ استسقاء پڑھی، لیکن اللہ کی مرضی
بارش نہیں. اللہ کی حکمت ہے، چاہے تو دعا مانگو آ جائے، چاہے اس کی. تقریباً یہ واقعہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام جو تھے اور محتمم بھی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس زمانے میں بچہ تھا، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، اور مدرسے کے باہر بالکل ایک سڑک تھی، اس پہ کچھ درخت تھے اور چھوٹی سی ایک نالا سا پانی کا تھا، اور وہاں پر ایک مجذوب قسم کا بھولا بھالا فقیر آدمی میلے کچیلے کپڑے، 2 چادریں پہن کے بیٹھے رہتے تھے. اور میں چھوٹا بچہ تھا، خدا جانے اللہ نے میرے دل میں کیا ڈالی، کبھی میں ان کو لسی جا کے دے آتا تھا، کبھی جا کے چائے پلا دیتا تھا، کبھی جا کے روٹی کھلا دیتا تھا. گھر سے روٹی لی اور جا کے دے آیا، چائے بنی تو پیالہ اٹھایا بھر کے دے آیا، وہ بھی لے لیتے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے استادوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھی طیب، وہ جو تمہارا مجذوب ساتھی ہے نا فقیر، اس سے کہو جا کے اللہ سے دعا مانگے، لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ہے. کہتے میں بچہ تھا، چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، میں نے کہا بھی کہ حضرت آج ایک درخواست کرنی ہے. کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بارش کے لیے اللہ سے دعا کرو، سارا علاقہ پانی کے بغیر تڑپ رہا. کہتے ہیں اچھا، ابھی تمہارے مولویوں نے دور لگا لیا. وہ ایسے بات کرتا تھا اپنی اسی ہندی زبان. ابھی تمہارے مولوی نے زور لگا دیا. میں نے کہا زور کی کیا بات ہے، اللہ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، مرضی ہے اس کی. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی. کہتے ہیں مجھے اپنی چادر دی کہ وہاں جا کے اس کو نل کے نیچے دھو کے لے آؤ. چادر کندھے پہ ڈال لی، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. ایسے آواز آتی تھی، سمجھ میں نہیں سکا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی بابا دیکھو بات سنو، تم چھوٹے بچے تھے، تم چائے پلاتے تھے، میں پی لیتا تھا، اب تم بھی لالچ میں پڑ گئے ہو نا، آئندہ نہ لانا چائے بھائی میرے لیے. بس کل سے تمہاری ہماری دوستی ختم. میں نے کہا حضرت میں نے کیا گناہ کر دیا ہے؟ کہتا ہے مولوی نے سکھایا تو تم بھی تو آ گئے نا کہنے کے لیے. میرا حضرت میں طالب العلم ہوں، استاد ہے میرے، مجھے کہا تو میں نے کیا گناہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ بس میں وہ اس جگہ سے مدرسے نہیں پہنچا کہ بارش یکدم پڑ گئی اور اتنا بادل برسا کہ زندگی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اب بارش ہو گئی 2-3 دن متواتر بارش، پانی پانی ہو گیا اور جانے کا بھی راستہ نہیں تھا کہ میں کیسے بارش میں جا کے چائے یا پانی پہنچاؤں اس کو. 2-3 دن کے بعد گیا تو وہاں وہ تھے ہی نہیں، اٹھ کے چلے گئے، اللہ عالم کہاں چلے گئے. تو اللہ والے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. ان کی زندگی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں دنیاوی معاملات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ مانگتے ہیں اللہ بھی سچا کر دیتا ہے. حدثنا الولید بن شجاع
قال حدثنا غناب بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذي تمرين لا يوبى له لو اقسم على الله لا بره. بعض دو چادریں پہنے ہوئے فقیر ہوتا ہے جس کی لوگ کوئی خیال بھی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دیتے ہیں. لو قال اللهم انی اسألك الجنة لأعطاه الله الجنة ولم يؤته من الدنيا شيئا. اگر وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ جنت دے دیتے ہیں لیکن دنیا نہیں دیتے، یہ حکمت ہے. ورنہ چاہیں تو ان کو بھی تو دنیا دے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا سے دور رکھتے ہیں. وقال اذن حدثنا اسحاق بن ابراہیم وقال حدثنا ابو معاویہ عن سالم بن بالجعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امتی من لو اتى باب احدكم يسأله دينارا او درهما او فلسا لم يؤته ولو سأل الله الجنة لآتاه إياها ولو سأله الدنيا لم يؤته إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ذو تمرين لا يؤبى له لو اقسم على الله لأبره. وهذا مسند وجیب. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان من امتی، میری امت میں سے بعض بندہ ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے دروازے پہ آ کے تم سے ایک دینار مانگے یا درہم مانگے یا پیسہ مانگے تم نہیں دو گے، لیکن وہ اتنا بڑا اللہ کے ہاں اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ سے جنت مانگے تو خدا فوراً جنت دے دے. لیکن اللہ ان کو دنیا کی چیز نہیں دیتے کیونکہ دنیا اس مقام کے قابل نہیں ہے کہ اللہ اپنے لوگوں کو دے. وہ تو کبھی نمونے کے طور پر دے دیتے ہیں، ورنہ تو اللہ کے ہاں دنیا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. ذو تمرین، دو چادریں باندھے ہیں، کوئی جائیداد نہیں، کچھ نہیں. لا یوبا لہ، اس کی کوئی فکر بھی نہیں کرتا، کوئی حیثیت بھی نہیں دیتا. لو اقسم علی اللہ لأبرہ، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دیتے. تو اللہ والے جو ہیں یاد رکھیں وہ لباس سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، بلکہ جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں وہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی کوئی کرامت، کوئی شان، کوئی بات ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اعلان کریں کہ مجھے رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو اپنی کرامات کا اظہار کریں، ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے گھر میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. تو لوگ یہ تو کاروباری مداری لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ایسے ہیں جیسے جوگیوں کے پاس جاؤ وہ بھی یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں. ہندو پنڈتوں کے پاس چلے جاؤ وہ ان سے بڑے ماہر ہیں. ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاؤ تو تمہاری اگلی پچھلی ہسٹری کھول کے رکھ دے. کسی منجم کے پاس جاؤ تو تمہارا ذائچہ بنا کے سارے تمہارے حوال بتا دے. تو کیا ان کو ہم ولی مان لیں گے جن کو اللہ کے نبی نے کافر کہا ہے؟ جادوگر ہیں، منجمین ہیں، اصحاب فلکیات ہیں، یہ ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے علم الاعداد کے ماہرین ہیں، علم فلکیات کے ماہرین ہیں. ان میں کیا یہ کو ولایت ہے؟ ولایت نام ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ. اگر وہ اپنے ہر عمل سے غلام ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا تو وہ اللہ کا ولی. یہ کیسا ولی ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ داڑھی ہے، نہ سنت کے مطابق چہرہ ہے، نہ سنت کے مطابق لباس ہے. صرف نعت خوانیاں ہیں اور قصے ہیں اور کہانیاں ہیں اور 2 منٹ میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے جی استخارہ ہم نے کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عجیب استخارہ ہے. فوراً ہاں آپ پر جو ہے نا جی سحر ہے، جادو ہے.
بیٹی معلوم ہوتا ہے آپ پر سیب کا اثر ہے. آپ کے رشتہ دار جو ہے نا وہ آپ کے خلاف بہت بڑا خطرناک جادو کرا رہے ہیں. یہ سارا پتہ لگ جاتا ہے تمہیں بدبخت. تمہیں تو اپنا پتہ نہیں تیرے گھر میں بیوی ہے کہ نکل گئی ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے بہت بڑے ولی اللہ تھے, مجاہد بھی تھے, ولی اللہ بھی تھے, اور جنگ آزادی کے ہیرو بھی تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے. عین متبع سنت. مجال ہے کہ تکبیر اولا ان کی چھوٹ جائے. ایک دن کھڑے تھے تو شاگرد بھی تھے, تلامذہ بھی تھے, مریدین بھی تھے. تو حضرت جو ہے گھاس کاٹ رہے تھے یا پتہ نہیں ساگ کاٹ رہے تھے لنگر کے لیے. کاشت کرواتے تھے, زمین تھی حضرت کی, اس میں ساگ سبزی وبزی کاشت ہوتی تھی, وہ پھر لنگر میں پکتی تھی. تو حضرت کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی تو اپنے ایک شاگرد کو آپ نے ماری. سارے حیران ہو گئے کیا ہے. اس نے کوئی بات ہی نہیں کی, کوئی شرارت نہیں کی. تو بعد میں کسی خاص ان کے خلیفہ نے یا تلمیذ نے یا شاگرد نے جب حضرت علیحدہ بیٹھے تھے تو پوچھا کہ حضرت آج اس بیچارے کو کیوں مارا ہے, کیا گناہ تھا اس کو. اور فرمایا بابا وہ کاٹ رہا تھا نا, گھاس کاٹ رہا تھا, تو وہ ہاتھ روک لیتا تھا کہ گھاس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. میں نے اس لیے مارا کہ تم لوگوں کو کرامتیں دکھاتے ہو اپنی. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. اگر اللہ نے تجھے سنا دیا ہے تو چھپاؤ بات کو. یہ کیا ہے کہ تم ہاتھ روک کے بیٹھ جاتے ہو. حکم ہے, گھاس ہے, کاٹو کاٹو بس. جب اللہ رسول نے ہمیں کاٹنے کا حکم دیا ہے بس ختم ہو گئی بات. لوگوں کو اپنی بزرگی دکھاتے ہو, اپنی کرامتیں دکھاتے ہو, پیر بننا چاہتے ہو, اس لیے مارا تھا. تو اللہ والے تو اگر کوئی دکھانے پہ بھی آ جائے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, خبردار یہ کیا کر رہے. اسی لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب نہیں ولی اللہ بھی تھے, لیکن فرمایا اپنی ولایت کو ایسے ہنسی مذاق میں چھپا لیا, کسی کو اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں لگ رہا. اس سے مذاق کر رہے ہیں, اس سے گپ کر رہے ہیں, اس سے ہنسی کر رہے ہیں. لوگ سمجھے یہ تھوڑا پیر ہوتا ہے, یہ تو سب سے باتیں کرتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے. پیروں کو تو گھمنڈ بنانے پڑتے ہیں نا. ہم نے فرمایا اس بندے نے ہنسی مذاق میں اپنی ولایت کو چھپا دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا, اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا کسی کو. تو اللہ والے تو میرا بھائی چھپاتے ہیں. اللہ والے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی چیز ظاہر بھی ہونے لگے تو وہ ٹال دیتے, نہیں بھائی نہیں ایسے بس ہو, اللہ نے لکھا ہوگا ہو گیا. کوئی آدمی آتے حضرت وہ آپ نے دعا کی میرا بچہ بھی, اللہ کے بندے تیرے بچے کو اللہ نے صحت دینی ہوگی, ہو گئی. میری دعا بھی ایک سبب بن گئی, میری دعا شعا سے کچھ نہیں ہوتا. چھپا دیا. اور ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں ابھی آپ کا خط ملا, میرے وظیفے سے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, اتنا پیسہ جو ہے لنگر میں بھجوا دیں. انا للہ و بھائی جب تم اتنا ولی ہو, پہنچے ہوئے ہو, لوگوں سے پیسے لینے کے محتاج ہو, جب تمہارا اتنا بڑا مقام ہے تو خدا تمہیں نہیں دیتا. وہ ایک آدمی نے پوچھا نا بھی حضرت نے نماز بھی پڑھی, انہوں نے کہا کمال یار تم تو کوئی جاہل آدمی ہو. حضرت صبح کی نماز تو پڑھتے ہیں مدینہ شریف, ظہر کی پڑھتے ہیں مکہ شریف, عصر کی پڑھتے ہیں بیت المقدس, مغرب پڑھتے ہیں پیران پیر کے ساتھ, عشاء پڑھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ, یہاں تھوڑی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یار وہ سارے لوگ اتنے بد اخلاق ہیں کہ حضرت کو کھانا نہیں کھلاتے,
نمازیں وہاں پڑھ کے آتے ہیں، روٹی تو ہماری توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مکے مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت نماز پڑھنے جو ہوتے ہیں ناشتہ ہی نہیں کروا دیتے۔ ناشتہ ہمارا کر رہے ہیں، روح کے کھانے ہمارے کھا رہے ہیں، نماز مکے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جو امام مسجد نماز پڑھانے کا معاوضہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ باتیں اس وقت تھیں جب بیت المال اسلامی ہوتے تھے، جو ایسے لوگوں کا بیت المال خود وظیفہ مقرر کرتا تھا۔ مدرس ہے، قرآن پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا، اذان دینے والا، ان کو بیت المال کی کفالت کرتا تھا تاکہ ان کو تنخواہ نہ لینی پڑے اور ان کی عبادت جو ہے وہ کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ لیکن جب دنیا میں بیت المال اسلامی کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا، بینک آ گئے یہودیوں کے، اور کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں، تو آخر مولوی ہے، امام ہے، مؤذن ہے، مدرس ہے، اس کی آل اولاد پیٹ بچے کھانا پینا نہیں لگا ہوا ساتھ۔ تو اس لیے اب علماء کا فتویٰ اسی پہ ہے، اور اس پہ اب اجماع ہو گیا متاخرین کا کہ تنخواہ لینا جائز ہے، بلکہ ان کو اتنی تنخواہ دو کہ کسی دوسری طرف ان کو نظر اٹھانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا قرآن شریف میں ہے کہ ایک ہی شکل کے 23 آدمی ہیں، جس نے آپ سے کہا وہ بے وقوف ہے اور آپ مجھے احمق معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کون سے 23 آدمی ہیں جن کی ایک شکل ہے؟ جی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسے گھڑنتو ہے۔ میاں بیوی ناراض ہو گئے، طلاق دے دی، تو مدت طلاق میں بیوی کا خرچہ مجھے دینا ہوگا۔ اگر طلاق رجی ہے تو خرچہ آپ کو دینا ہوگا، اور اگر 3 طلاقیں دے کے پکا خارج کر دیا ہے تو جان چھوٹی۔ میں اپنی والدہ کو، بیوی کو بغیر محرم کے حج یا عمرہ کے بلا کر ان کے ساتھ حج یا عمرہ کر کے ان کے ساتھ اب واپس اپنے ملک چلا جاؤں؟ پہلے تو وہ بغیر محرم کے آئے نا، تم چلے جاؤ ان کو لے آؤ، ان کو آ کے عمرہ بھی کرواؤ حج بھی کرواؤ۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جبل نور پہ یا جبل رحمت پہ یا جبل سور پہ جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن وہاں جا کے جو آج کل لوگ بدعات کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ نہ جائے۔ بہرحال آپ عمرہ کر چکے تھے، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے، واپسی پر آپ کو علم بھی نہیں تھا، احرام بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا۔ بہر صورت اگر اللہ توفیق دے تو اب بھی طائف سے جا کے عمرہ قضا کر دو، یا جوفہ چلے جاؤ، یہاں سے 100 کلومیٹر پہ ہے، رابق سے پہلے ہے، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمہیں دم دینی پڑے گی کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے۔ میں نے اس سال حج کیا تھا، جب سردی پڑی مزدلفہ میں تو میں نے کپڑا منہ پہ ڈال لیا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔
طواف جو ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں اس حیثیت میں کہ حجر اسود کا کونا آپ کے کندھے کے برابر ہو، نیت دل میں ہوتی ہے، پر 2 قدم آگے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد 7 چکر اسی طرح پورے کریں، اور افضل وظیفہ طواف میں پڑھنے کا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، جو بھی تمہیں یاد ہو پڑھے، کوئی خاص دعا کتاب لے کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جب مسجد الحرام میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یہ دعا پڑھ کر ہمارے علاقے میں زلزلہ آیا، 1,75,000 روپے کا اعلان ہوا، اس میں سے 25,000 ملا ہے، باقی رقم نہیں ملی ہے، اور وہ کہتے ہیں جن کے پاس رقم ہے کہ 20,000 ہمیں دے دو تو رقم لے جاؤ اور نہ بھاگ جاؤ، تو آپ مظلوم ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لینے والوں پر لعنت ہو کہ اس جگہ بھی نہیں چھوڑ رہے، اللہ معاف کرے۔ میں نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، پھر جب دوسرا عمرہ کیا تو سر پہ بال نہیں تھے، لہذا میں نے کچھ نہیں کیا، پہ دم پڑ گئی، اور اس طرح بھی پھرواؤ، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہمارے برما کے علاقے میں ایک قبرستان ہے، قبرستان اوپر کی کافروں نے گھر بنا دیا، اس کے لیے ہم سلام، بالکل اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہاں قبریں ہیں، وہ کافر ہیں، گھر بنائیں کچھ کریں، اللہ کے ہاں تو وہاں مسلمان دفن ہے نا، آپ گزریں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ کہتے ہیں جی کہ کتاب فضائل جو ہے یہ درست ہے، اس میں بڑے ضعیف قصے لکھے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اتنا کسی کتاب پہ غصہ ہو تو نہ پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نامی کتاب کا فضائل ہے تو فضائل میں تو ضعیف قصے پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تمام محدثین نے لکھے ہیں۔ اگر اعتبار نہ ہو تو امام بخاری کی کتاب پڑھ لو، حافظ منذری کی کتاب پڑھ لو، ترغیب ترہیب پڑھ لو، حافظ ابن حجر کی کتابیں پڑھ لو، جتنی فضائل میں سب میں ضعیف قصے ہیں۔ تو صرف ایک آدمی کو تو ہدف نہ بناؤ نا، جتنی فضائل کی کتابیں ہیں کسی عالم کی بھی لے لو، سب میں ضعیف روایات ہوں گی۔
چونکہ عقائد میں ضعیف حدیث نہیں لی جاتی، فضائل میں تو سب محدثین لیتے ہیں۔ کمپنی کے کام کے لیے حرم کی حدود سے تقریباً 140 میٹر جاتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، طواف کرنے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ جب جا رہے ہیں مسافر ہیں، واپس آ گئے مکے میں پوری نماز پڑھیں، کوئی عمرے کی ضرورت نہیں، آپ تو روزانہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، یہ تھوڑا کہ روز عمرہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے حرم شریف میں جنازے کا اعلان سنا لیکن اپنی سنت پڑھنی شروع کر دی، کوئی حرج نہیں، چند آدمی جنازہ پڑھ لیں گے تو ہم سب پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش کیا کرو کہ جنازہ پڑھو، ہم کسی کا پڑھیں گے تو ہمارا جنازہ بھی کوئی پڑھے گا نا۔ بی بی عائشہ کے عمرے کی تاریخ، مسجد کی تاریخ کیا ہے؟ یہی تاریخ ہے نا کہ پہلا عمرہ بی بی عائشہ نے کیا، حضور کا حکم ہے، 1400 سال تو ہو گئے۔ میرے گھر والے میرا نکاح ٹیلی فون پہ کرنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں یعنی میاں بیوی جس کا نکاح ہو رہا ہے دونوں ایک جگہ موجود ہوں، ایک اس ملک میں ایک اس ملک میں، نکاح کا کیا مطلب؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ آوازیں بدل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہی نہ ہو۔ بہرحال بڑا آسان حل ہے، ایک کاغذ پر تم اپنے چاچا، باپ، بھائی کسی کو لکھ دو کہ میں آپ کو اپنا شرعی وکیل مقرر کرتا ہوں، آپ مہربانی کر کے میری طرف سے مسمات فلانا بنت فلاں کو جا کے میرے لیے نکاح میں قبول کر لیں۔ وہ آپ کی طرف سے جا کے ایجاب قبول کر لے، آپ کا نکاح ہو گیا، ٹیلی فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ ایک کاغذ پہ 2 گواہوں کے سامنے وکالہ نامہ لکھ کے بھیج دو بس۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقدة للعاقلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تجعلنا من الآيسين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم قل لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه